بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں ہے اور تقریباً خداوند منان کے لطف و کرم سے یہ کتاب روب اتمام ہے، اور آخری بحث جو یہاں پر چند فصول کے اندر ہے کہ ان کا اجمال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ 9ویں فصل میں مصنف نے مسئلہ احباط اور تکفیر کو ذکر کیا ہے۔ احباط اور تکفیر کے بارے میں حق کے مطلب یہ ہے کہ جو احباط کے بارے میں، حبط کے بارے میں آیات ہیں، انہی آیات کے ذیل میں مفسرین نے خوبصورت طریقے سے ان کے مطالب کو پیش کیا ہے، خصوصاً مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یا جو عام ہمارے دوستان ہیں ان کے لیے تفسیر نمونہ۔ ظاہری آیات کے ظاہر کے اندر بھی اور بہت ساری روایات میں بھی ظاہراً مسئلہ احباط ہے کہ بعض اعمال جو برے ہیں وہ اچھے اعمال کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، کہ اسے احباط کہتے ہیں۔ لیکن معمولاً کلامی کتابوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ متکلمین عدلیہ معمولاً اپنے چند قواعد کی بنا پر اس احباط کو رد کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آیات اور روایات کے ظواہر بھی موجود ہیں کہ نہ، احباط اپنی جگہ پر ہے۔ لہذا اس مسئلے میں خود متکلمین کی رائے ہمارے اعتبار سے وہ چند قواعد ہیں کہ جن قواعد کی انہوں نے پابندی کی ہے اور اس کی بنا پر آ کر ان ظواہر قرآن اور آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ نہ، وہ قواعد اتنے قوی نہیں ہیں اور اس باب میں متکلمین کی نظر اتنی زیادہ قوی نہیں ہے، لہذا میں ان دلائل کو بھی اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنی دقت کے ساتھ یہاں پر عرض نہیں کر رہا، نہ دلائل نہ ان کا نقد۔ یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اور ان روایات کو اگر انسان پیش کرے اور کبھی خداوند متعال توفیق دے تو وہاں پر انسان اس بات کو تفصیل سے ذکر کر سکتا ہے۔ یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے، متکلم کہتا ہے حبط یعنی عمل کا ثواب ساقط ہو جائے بعض معصیتوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے۔ تکفیر اس کے مقابل ہے کہ بعض گناہوں کی سزا کو خدا چھوڑ دے بعد والے چند اچھے کاموں کی وجہ سے، اسے تکفیر کہتے ہیں۔ تکفیر کے اندر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا بعض نیک اعمال کی بنا پر آئے اور آ کر گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے، خوب یہ دیکھے عدالت الہی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، بلکہ یہ لطف الہی ہے، فضل الہی ہے۔ متکلم بیچارہ یہاں پر پھنس جاتا ہے کہ آخر حبط کو کیسے قبول کرے، کہ بعض برے اعمال کی وجہ سے اچھے اعمالوں کو کہے کہ وہ ساقط ہو جاتے ہیں، بقول ان کے یہ عدالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ لیکن بعد والے جو متکلمین ہیں، حکماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ بابا اصل مسئلہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ جو حبط آیات اور روایات میں بیان ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر انسان پہلے اچھے عمل کرتا ہے اور بعد میں کچھ برے عمل کرتا ہے تو بعد والے جو برے عمل ہیں وہ اس چیز سے کشف کرتے ہیں کہ ابتدا والے اچھے عمل درست ہی نہیں تھے، یا دوسرے لفظوں میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، دیکھیں خداوند منان کی جانب سے یہ وعدہ نہیں دیا گیا کہ فقط تم نیک عمل
کرو تو تمہیں جزا ملے گی، نہ، بلکہ نیک عمل کو خدا کی بارگاہ تک پہنچاؤ، یہ اہم ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ قیامت کے دن نیکی لے کر آئے، ایک نیکی لے کر آئے تو اس کو 10 گنا ملے گا۔ تو یہ مہم ہے کہ انسان اپنی اس نیکی کو اور اس عمل کو وہاں تک پہنچائے، پہنچانا مہم ہے۔ لیکن ایک انسان جو اسی دنیا کے اندر اچھا کام کرتا ہے اور بعد میں برا کام کرتا ہے، در حقیقت اس نے اس اچھے کام کو ضائع کر دیا، اس کو وہاں پر پہنچایا ہی نہیں۔ پہنچانے پر اجر ہے۔ دوسرے لفظوں میں فقط نیک عمل کے کرنے پر اجر نہیں ہے، نیک عمل کرے اور اس کو باقی رکھے، اس کو ضائع ہونے سے بچائے، اس صورت میں اس کو اجر ملے گا۔ اگر ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو باقی نہیں رکھ پاتا، تو خوب اس کا عمل اگر ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اس پر اجر نہیں ملتا، تو یہ کسی بھی صورت میں عدالت الہی کے برخلاف نہیں ہے۔ خوب یہ وہ نقطہ ہے کہ جس سے یہ عدلیہ یعنی معتزلہ اور ہمارے بعض شیعہ متکلمین غفلت کرتے، ان لوگوں نے ایسے سمجھا کہ بس نیک عمل کو انجام دے دیا، بس خدا پر حتمی ہو گیا کہ اب اس کو ثواب دے۔ نہ عزیز من، صرف عمل کو کرنا کافی نہیں ہے، عمل کو کرے اور اس کو باقی رکھے، کرے اور باقی رکھے، یہ دونوں چیزیں اگر وہ کر پایا تو دیکھیے اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ خود ہی عمل کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیتا ہے تو یہ کسی بھی صورت میں عدل الہی کے برخلاف نہیں ہے۔ اور یہی احباط کا اصل مفہوم بھی ہے جو آیات اور روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ احباط ہوتا ہے، کبھی کبھار حبط ہوتا ہے، برے عمل اچھے عمل کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ایک بڑی بات نہیں ہے۔ ظواہر آیات اور روایات کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ خلاصہ کلام اس مطلب میں اور زیادہ نہیں الجھنا چاہتا، یہی مطلب تھا۔ 10ویں فصل میں مصنف نے چند معاد کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات پیش کیے اور ان کے جوابات دیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو آخرت ہے، قیامت ہے، وہ ابدی ہے، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور بعض کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ یہ خلود، ہمیشگی، جدید سائنس کے قوانین کے برخلاف ہے، کیونکہ جدید سائنسی قواعد اور قوانین بتاتے ہیں کہ مادہ اپنی انرجیز اور طاقتوں کے اعتبار سے مدت طویل تک باقی رہ سکتا ہے، بالآخر ایک مدت کے بعد وہ جو انرجیز ہیں وہ اپنی کارائی اور اپنی کارآمدی ختم کر دیتی ہیں، تو بالآخر اس چیز کو فنا ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسی آپ نے جنت اور جہنم بنائی ہے کہ ہمیشہ ہو، ختم ہی نہ ہو؟ خوب معلوم ہے کہ اس سوال کا جواب روشن ہے۔ یہ سوال کرنے والا بیچارہ آخرت کو بھی دنیا سمجھ رہا ہے، آخرت کو دنیا کے ساتھ قیاس کر رہا ہے۔ بھائی یہ جو سائنسی قواعد اور قوانین ہیں وہ اپنے مقام پر محترم ہیں، لیکن اس مادہ دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی مادے کے اعتبار سے ہیں۔ خوب ان نتائج کو آپ آخرت کے عالم پر سرایت نہیں دے سکتے، ادھر نہیں لے جا سکتے، یہ قیاس ہے، وہاں کے احکامات اور ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ مرحوم علامہ رحمت اللہ علیہ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ مسلم یہ ہے کہ اس وقت زمین وہی زمین ہے، آسمان وہی آسمان ہے، لیکن نظام تبدیل ہو جائے گا، یہ والا نظام اور ہے، وہ والا نظام اور ہے، دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ وثانیاً مشیت الہی اس بات پر ہے کہ جنت اور جہنم کو باقی رکھے۔ خوب وہ جو انرجیز آپ کہہ رہے ہیں، طاقتیں کہہ رہے ہیں، خوب خدا شیئن فشیئن ان کا افاضہ کرتا رہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
جیسے ان کی ایک کھال گل سڑ جائے گی تو خدا دوسری دے دے گا. یہ خدا کی مشیت اور قدرت سے تو بعید نہیں. دوسرا سوال معمولاً جو معاد کے بارے میں پیش ہوتا ہے وہ عقاب مجرم کے بارے میں، کہ مجرم کو سزا کیوں دی جائے. فلسفہ عقاب کیا ہے؟ بھائی حکیم جو کسی کو سزا دیتا ہے اس کی کوئی غایت ہوتی ہے نا، غرض ہے نا. یا تو اس عقوبت کی غرض و غایت تشفی ہوتی ہے. مثلا کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، ظالم کو مجرم کو سزا دی جاتی ہے تاکہ اس کے مظلوم کو تشفی ہو، اس کے دل میں خنکی اور ٹھنڈک آئے کہ بالآخر بھائی اتنا مجھ پر ظلم ہوا، بدلہ لیا گیا. ایک ہدف تشفی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سزا دی جاتی ہے تاکہ مجرم کی تأدیب ہو، ادب سیکھے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت لیں. معمولاً جو سزا کے فلسفے ہیں وہ ان تین میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. یا جو مظلوم ہے اس کو آتھت دینے کے لیے، تشفی کے لیے، یا مجرم کی تأدیب کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے، یا دوسرے لوگوں کی عبرت کے لیے. اب قیامت میں، آخرت میں جو سزا دی جائے گی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. خود خدا کسی مجرم کو سزا دیتا ہے، خدا کے لیے تو تشفی مانا ندارت. اور دوسرا وہاں پر مجرم کے سدھرنے کی بھی بات نہیں، عمل کی بات تو ختم ہو گئی، لہذا تأدیب مجرم والا فلسفہ بھی ختم. اور دوسرے لوگ اس سے عبرت لیں، وہ فلسفہ بھی ختم، کیونکہ اب تو عبرت لینے کی بات نہیں ہے. لہذا عذاب کا کیا فلسفہ ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. جواب: خود معاد اور قیامت ضروریات عقل میں سے ہے، اور اہم ترین جو نقطہ ہے وہ تحقق عدالت الہیہ ہے کہ کامل طریقے سے عدالت الہیہ برپا ہو. اور یہ اس بات پر موقوف ہے کہ مجرم کو سزا ملے اور اطاعت کرنے والے کو ثواب ملے. کہ خدا فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح قرار دیں گے؟ بھئی تمہیں کیا ہوا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ استاد سبحانی یہ جواب دے رہے ہیں. بہرحال میں یہاں پر نقد نہیں کرتا، وگرنہ یہ جواب قابل خدشہ ہے، قابل خدشہ ہے. انصافاً یہ جواب قابل خدشہ ہے. خب عدل الہی کا فقط تقاضا یہ کہ مجرم اور مطیع کو ایک جیسا نہ کیا جائے. اما اس کا لازمہ یہ تھوڑی ہے کہ کافر کو آپ حتماً سزا دیں، مجرم کو حتماً سزا دیں. نہ، جو مطیع ہے، مظلوم ہے، خوب اس کو بہت سارے مزایا آپ دیں، بہت ساری چیزیں دیں جس کی وجہ سے اس کا اکرام ہو، وہ جو اس پر ظلم ہوا ہے اس کا جبران ہو جائے. لیکن یہ کہاں پر پوشیدہ ہے کہ حتماً آپ مجرم کو سزا دیں؟ اور یہ آیت بھی کہتی ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، دونوں کو برابر نہیں کرنا چاہیے، ایک جیسا نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو جنت کے ایک ہی طبقے میں نہ رکھے، یا دونوں کو اصلاً جنت میں نہ ڈالے. آیت یہ کہہ رہی ہے. لیکن یہ کہ ایک کو حتماً سزا دیں، دوسرے کو حتماً ثواب دیں، یہ آیت کا تقاضا نہیں ہے. لہذا یہ جواب استاد سبحانی کا تام نہیں ہے اتنا. جواب حقیقی اپنے مقام پر ذکر ہے کہ بحث معاد میں ہم نے عرض کیا ہے کہ فلسفہ عذاب ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ عرض کرتے ہیں. فلسفہ عذاب یہ ہے کہ عذاب نفس عمل ہے، کہ بہرحال اس کی اپنی تفصیلات ہیں جو یہاں پر عرض نہیں کی جا رہی. خوب ایک اور سوال جو یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ آیا خدا گناہگار کو معاف کر سکتا ہے؟ وہ معتزلہ کے علاوہ تقریباً سب لوگ کہتے ہیں کہ بھلے خدا گناہگار کو معاف کر سکتا ہے، لطف الہی کر سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کسی طریقے سے عدل الہی کی برخلاف نہیں ہے. معتزلہ کے ایک گروہ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ مسئلہ روشن ہے، لہذا اس پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک اور سوال جو عام طور پر متکلمین میں اختلاف کا باعث بنتا ہے وہ یہ کہ جنت و جہنم اس وقت موجود ہے یا بعد میں ان کو بنایا جائے گا. خوب اکثر متکلمین کہتے ہیں کہ موجود ہے، لیکن معتزلہ، خوارج اور زیدیہ کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہ، بعد میں موجود ہوگی. لیکن اکثر متکلمین کہتے ہیں کہ اس وقت موجود ہے. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اوائل المقالات میں کہتے ہیں ان الجنت والنار فی ھذا الوقت مخلوقتان، جنت اور جہنم اس وقت مخلوق ہے، موجود ہے، خلق شدہ ہے. وبذلک جاءت الاخبار وعلیہ اجماع اہل الشرع والآثار. خود جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم موجود ہے، آیات جو اس نقطے پر دلالت کرتی ہے کہ جنت کو متقین کے لیے آمادہ کیا گیا، ازلفت الجنت للمتقین واعدت، اس قسم کی جو تعبیرات ہیں کہ جنت کو آمادہ کیا گیا ہے یا نار کو کافرین کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، فعل ماضی ہے، تو اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی موجود ہے. البتہ سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ حقائق التأویل میں کہتے ہیں کہ یہ جو ماضی کی تعبیر ہے اعدت للمتقین یا اعدت للکافرین، ماضی کو کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں قطعیت الوقوع کے لیے. یہ آپ اپنے زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھار اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بس ہو گیا، یعنی یقیناً میں کروں گا، ہوا نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر جملہ استعمال کرتے ہیں ہو گیا. تو یہ اعدت للمتقین اعدت للکافرین بقول سید مرتضیٰ کے اسی باب سے، اسی طریقے سے، بس آمادہ شدہ ہے، یعنی پکی بات ہے یہ. لیکن استاد سبحانی کہتے ہیں کہ بعض آیات ماضی کے علاوہ جملہ اسمیہ کی صورت میں بھی ہے. مثلا معراج رسول اللہ کے بارے میں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، سدرۃ المنتہا کے سائیڈ میں، وہاں پر اس کے پاس جنت ہے. اب یہ لہذا متکلمین میں سے اکثریت کہتی ہے کہ جنت و جہنم موجود ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے، بعد میں بنائی جائے گی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنت و جہنم بھائی یوم جزا سے پہلے بنانا تو عبث اور فضول ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ کو کیا پتا کہ عبث اور فضول ہے، پتہ نہیں اس کا کیا فلسفہ ہو آپ کو اور ہمیں کیا معلوم. اب بعض کہتے ہیں کہ بابا اگر جنت و جہنم اس وقت موجود ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، تو پھر جنت اور جہنم کو پھر ہلاک ہونا چاہیے، حالانکہ ختم نہیں ہوگی. تو جواب یہ ہے کہ بابا ہلاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں معدوم ہو جائیں گی، بطلان وجود مراد نہیں ہے، بلکہ ہلاک سے مراد جو اس عالم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، یعنی دوسرے عالم میں منتقل ہوگی، ایک عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں منتقل ہوگی، یہ مراد ہے ہلاکت سے. اگر جنت اور جہنم کا مکان کہاں ہے، وقت کے مطلب یہ بقول موقع کے توسی کے کہ ہم دقیقاً نہیں کہہ سکتے کہ کہاں پر ہے. البتہ یہ جو آیت ہے کہ اندہا جنت المأوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. یا وفی السماء رزقکم وما توعدون سے استفادہ کرتے ہیں کہ جنت آسمانوں میں ہے. استاد سبحانی کہتے ہیں کہ بابا یہ جنت اور جہنم کے بارے میں جو اعتقادات ہیں بعض ظواہر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں، وگرنہ تجسم اعمال کے نظریے کو اگر سمجھا جائے، جنت اور جہنم کو انسان کے اعمال کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے، تو پھر دیگه جنت اور جہنم کے مکان کے بارے میں ایسے بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ موجود ہیں اپنے نشئے کے اعتبار سے، جو ان کا عالم ہے اس اعتبار سے موجود ہیں. اچھا دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا جو عام طور پر ہم نے معاد اور قیامت کی تصویر بنائی ہے، جنت و جہنم کی تصویر بنائی، اس کے اعتبار سے کیسے مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہم لوگ. لیکن بہرحال رائج نظریہ یہی ہے. خود
ایک اور سوال کہ مخلد فی النار کون ہے، ہمیشہ جہنم میں کون ہوگا؟ وہ متکلمین کا اختلاف ہے۔ عام طور پر مسلمان کہتے ہیں خلود کافر کے لیے، مسلمان کے لیے خلود نہیں ہے، اگرچہ وہ فاسقی کیوں نہ ہو۔ لیکن خوارج اور بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ، مرتکب کبیرہ اگر توبہ کرنے کے سوائے مر جائے تو وہ بھی مخلد فی النار ہے۔ لیکن عام طور پر متکلمین کہتے ہیں کہ نہ، ایسے نہیں ہے۔ اور دلیل بھی جو اس پر دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک بندہ جو مرتکب کبیرہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے یعنی فاسق، خب عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا بھی ملے اور جزا بھی ملے۔ خب جزا کا نام جنت، سزا کا نام جہنم، تو آپ ہمیں بتائیں اس کو پہلے جنت میں ڈالیں گے تاکہ پہلے جزا لے اور بعد میں جہنم میں ڈالیں گے، یا پہلے جہنم میں ڈالیں گے بعد میں جنت میں ڈالیں گے؟ اب اگر اس کو جہنم میں ڈالنا ہی ہے تو قطعاً جنت میں ڈالنے سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے، کیونکہ جیسے کہ آیات اور روایات سے پتہ چلتا ہے جو جنت میں گیا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اب اس کے لیے پھر جہنم نہیں ہے۔ اب اگر اس کو جہنم میں ڈالا آپ نے تو بالآخر کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے نا، چلے عمل کی وجہ سے آپ نے اس کو سزا دی لیکن ایمان تو ہے، ایمان کی بنا پر اس کو جزا ملنی چاہیے۔ خب جزا کا تقاضا یہ کہ بالآخر جہنم سے نکل کر جنت میں آئے، جیسے ہی جنت میں آیا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ عام طور پر آغایون متکلمین بیان کرتے ہیں۔ خب ایک عام طور پر سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی خلود کیوں ہے؟ چلے کافر خب 60 سال 50 سال زندگی کرتا ہے بدبختی کی، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں، یہ کیا ہے؟ جرم میں اور سزا میں مناسبت ہونی چاہیے۔ اگر زندگی 50 سال 60 سال ہے تو سزا بھی اس طریقے سے، نہ کہ ہمیشہ ابدی خلود۔ جواب، اس میں شک نہیں ہے کہ جرم میں اور سزا میں مناسبت ہونی چاہیے، معادلت ہونی چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کمیت اور ٹائم اور وقت کے لحاظ سے دیکھیں، زمان کے لحاظ سے نہیں ہو، ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ 2 منٹ میں آ کر کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے بے گناہ کو، کبھی کبھار آپ دیکھیں اس کو عمر قید دی جاتی ہے۔ خب وکلاء اس کو برا نہیں سمجھتے کہ بھائی اس نے جرم تو آدھے سیکنڈ کا کیا ہے، 1 منٹ کا کیا، 2 منٹ کا کیا، آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کو سزا دے دی، عمر قید۔ تو وہاں پر جواب دینے والا کہتا ہے کہ بابا تناسب جو سزا اور جزا میں ہوتا ہے وہ فقط منٹ اور ٹائم کے لحاظ سے نہیں ہے، اس عمل کی تاثیر گزاری اور اثر کے لحاظ سے۔ کبھی کبھار عمل ایسا ہوتا ہے 1 منٹ کا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر سالوں تک باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، کافر آدمی جو کفر کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، درست سے 50 سال رہا ہے لیکن اس کے عمل کا اثر ایسے ہے۔ دوسری بات، عذاب خود اس کے کفر کا ظہور ہے، اس کے کفر اور شقاوت کی صورت ہے کہ یہ صدرائی مبنا کے مطابق ہے کہ بہرحال اس کی تفصیلات بحث معاد میں۔ اچھا آ جائے آخر میں مصنف ایک خاتمۃ المطاف ذکر کرتے ہیں، وہاں پر بحث ایمان کو ذکر کر رہے ہیں کہ خوب دیکھیں بحث ایمان کے بارے میں شیعہ موقف یہ ہے کہ آغا ایمان ایک امر قلبی ہے اور زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ درست ہے کہ عمل ایمان کا ثمرہ ہے لیکن جز نہیں ہے، کہ یہاں پر بھی متکلمین کے درمیان اختلاف ہے کہ الحمدللہ عام ترین نکات یہی تھے۔ اور اس طریقے سے یہ کتاب محاضرات فی الالہیات تمام ہوتی ہے، اور خاتمے میں بعض اور نکات انہوں نے ذکر کیے ہیں، تعریف قرآن کے بارے میں ہے، عدالت صحابہ کے بارے میں ہے، تقیے کے بارے میں ہے، کہ دیکھیے یہ مباحث عام طور پر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لہذا میں ان مباحث کو یہاں پر ذکر نہیں کرتا۔ اور خداوند منان کے فضل و کرم سے یہ ہماری کتاب محاضرات فی الالہیات تمام ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیت۔